بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے رسپیکٹڈ آڈینس آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ تیاری اپنی بھرپور جاری رکھی ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو این ٹی ایس کا جو سلیبس ہے، جو این ٹی ایس کی طرف سے یا گورنمنٹ آف اے جے کے ہے یا پنجاب ہے، جو ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کی جابز ہوتی ہیں، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل میٹرک تک، ایف اے تک یا گریجویشن تک کی بکس آپ پڑھیں فلاں سبجیکٹ اردو کے لیے، پاک اسٹڈی کے لیے یوں ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں میٹرک لیول کی جو گرامر ہے، اردو گرامر۔ تو موسٹلی جو این ٹی ایس کے لیول، این ٹی ایس کے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ اسی لیول کے ہوتے ہیں اور انہی بک سے انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو انشاءاللہ گرامر کے متعلق آپ کا جو ہے نا کنفیوژن کافی حد تک دور ہو جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سا حرف ہے جو دو کلموں یا دو جملے یا دو اسموں کو باہم ملائے تو اس کو کہتے ہیں حروف عطف۔ اور ایک اور حرف ہے، میں بتاتا ہوں وہ کون سا حرف ہے جو اسم کو فعل یا اسم کو اسم سے ملاتا ہے تو اس کو حروف جار کہتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ آ گیا آپ کا وہ کون سا حرف ہے جو کسی کو آواز دینے کے موقع پر بولا جائے تو اس کو حروف ندا کہتے ہیں۔ اور وہ کون سا حرف ہے جو کسی بات کے جواب میں بولا جائے تو اس کو حروف ایجاب کہتے ہیں۔ اور وہ حرف کون سا ہے جو ہی عجیب واقعہ یا بات کو دیکھ کر اچانک زبان سے نکلے تو اس کو حروف تعجب کہتے ہیں۔ اور وہ کون سا حرف ہے جو دو چیزوں میں مشابہت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو تو اس کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور وہ کون سا حرف ہے جو ایک لفظ یا جملے کو دوسرے لفظ یا جملے سے علیحدہ کرے تو اس کو کہتے ہیں حروف استثناء۔ اور نیکسٹ آگے وہ حرف کون سا ہے جو خوشی کے موقع پر اچانک زبان پر آ جائے تو اس کو حروف انبساط کہا جاتا ہے۔ اور وہ حروف جو کسی اسم یا فعل یا ضمیر کے ساتھ آ جائے تو معنی میں ایک قسم کی خصوصیات پیدا کرے تو اس کو کہتے ہیں حروف تخصیص۔ نیکسٹ آگے وہ حرف کون سا ہے جو مذمت یا پھٹکار کے موقع پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے حروف نفرت۔ اور وہ کون سا حرف ہے جو پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے حروف استفہام۔ اور وہ حرف جس کا استعمال دعا دینے کے موقع پر کیا جاتا ہے تو یہ حروف دعائیہ کہلاتے ہیں۔ اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے جن کا استعمال انکار کے موقع پر کیا جاتا ہے تو انکار کے لیے جو حروف نفی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور مفہوم واضح کرنے کے لیے دو جملوں کے درمیان جو حرف استعمال ہوتا ہے اس کو حروف بیان کہا جاتا ہے۔ اور وہ حروف جن کا استعمال کسی مبارک بات کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو حروف تہنیت کہتے ہیں۔ اور وہ حروف جو کسی ناگہانی صورت میں استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف مناجات کہا جاتا ہے۔ اور وہ حروف جو کسی بات کا سبب یا وجہ بیان کرے تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اور مرکبات وہ کون سا مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ اور حروف اضافت سے بنے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہاں سے اب جو ہے نا مرکبات کی جو قسمیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مرکب کا نام بتائیے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور وہ مرکب جو معطوف اور علیہ حروف جار اور معطوف سے مل کر بنے تو اس کو مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ اور اس مرکب کا نام بتائیے جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے تو یہ مرکب ظرفی کہلاتا ہے۔ اور اس مرکب کا نام بتائیے جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنے تو اس کو مرکب جاری کہا جاتا ہے۔ اور وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے تو اس کو مرکب عددی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مرکب جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب اشاری۔ اور وہ مرکب جو تمیز اور ممیز سے مل کر بنے، یہ میز لکھا ہوا ہے، یہاں ممیز لفظ ہے، سے مل کر بنے تو اس کو مرکب تمیزی کہا جاتا ہے۔ اور اس مرکب کا نام بتائے جو تاکید اور مؤکد سے مل کر بنے تو اس کو مرکب تاکیدی کہا جاتا ہے۔ اور جو مرکب مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سے مل کر بنے تو مرکب استثنائی کہلاتا ہے۔ اور جس جملے میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہو تو کیا کہلاتا ہے تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور جس جملے میں مبتدا تو اسم ہو مگر خبر فعل ہو تو وہ کون سا جملہ کہلاتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ آ گیا کہ
لفظ کے جو ہے قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ حروف بیاں ہے، اور سرخ پھول قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے، اور مال و دولت قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ہے مرکب عطفی، کیونکہ وہ لفظ وہ عطف حروف عطف میں سے ہے، اور 5 آدمی یہ مرکب عددی ہے، یعنی عدد بیان کیا گیا اس میں، اور کیڈٹ کالج کوہاٹ یہ ہے جناب اس میں معرفہ، اور کاکی کے تک نے وغیرہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہیں تو یہ حروف جار ہیں، اور کلید کامیابی قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، کلید کامیابی، اور دل ناتواں یہ قواعد کی روح سے کیا ہے مرکب توصیفی ہے، یعنی پہلا لفظ موصوف اور دوسرا صفت ہے، اور گل یاسمین یہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اور یعنی اضافی کی یہ پہچان ہے کہ اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کے بیچ میں کا کی کے وغیرہ آ جائے، مثلا گل یاسمین یاسمین کا پھول اس طرح کا، اور نیکسٹ آ گیا جو جیسا جہاں یہ قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ہے اس میں موصول، اور جیسا دیس ویسا بحث قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ضرب المثل ہے، اور ابن مریم قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ہے کنیت، اور احسا قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ہے عرف، اور باغیچہ قواعد کی روح سے کیا ہے تو یہ ہے جناب اس میں تصغیر، تصغیر چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر سے، اور باغ جو ہے یہ اسم ظرف مکان ہے، شہر جو ہے یہ اس میں مکبر ہے، اور لفظ کتاب جو ہے یہ اس میں جامد ہے، چھتری اس میں اعلیٰ ہے، اور میاؤں میاؤں یہ ہے اس میں صوت، اور یہ لڑکی مرکب اشاری ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے یہ وہ وغیرہ سے، اور مسجد قواعد کی روح سے اسم ظرف مکان ہے، اور شام یہ ہے اسم ظرف زمان ہے، اور تھاتھی تھے یہ قواعد کی روح سے فعل ناقص ہیں، اور پڑھنا لکھنا یہ جناب اس میں مصدر ہے، قوم اس میں واحد ہے، اور وہ پڑھا کرتا تھا یہ قواعد کی روح سے فعل ماضی استمراری ہے، اور مانند کی طرح یہ قواعد کی روح سے حروف تشبیہ ہیں، اور اب تھوڑی سی ٹرمز ہیں، غزل کے کون سے شعر کو مطلع کہتے ہیں تو یہ اب پہلا شعر ہوتا ہے جناب، اور مطلع کس لفظ سے مشتق ہے تو یہ طلوع سے ہے، اور حسن مطلع کس شعر کو کہتے ہیں تو یہ دوسرے شعر کو کہتے ہیں، یعنی جو پہلے شعر کے وزن پر دوسرا شعر بھی اسی وزن پر ہو تو اس کو کہتے ہیں حسن مطلع، اور قافیہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہم آواز الفاظ جو ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور قافیہ شعر میں کیا بات پیدا کرتا ہے تو یہ جناب موسیقیت پیدا کرتا ہے، اور قافیہ مطلع کے علاوہ عام طور پر کس مصرے میں آتا ہے تو یہ دوسرے مصرے میں آتا ہے، اور ردیف کا لفظی مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص، اس کو ردیف کہتے ہیں، اور ردیف کی پابندی مطلع کے علاوہ کس مصرے میں کی جاتی ہے تو مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے، اور شعر میں ردیف کس کام آتی ہے تو یہ مزاج متعین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور نیکسٹ ہے کہ ردیف کی پابندی مطلع کے علاوہ کس مصرے میں کی جاتی ہے تو یہ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرے میں، اور شعر میں ردیف کس کام آتی ہے تو شعر میں ردیف جو ہے وہ مزاج متعین کرنے کے لیے، اور نیکسٹ ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے غیر معروف کہتے ہیں، اور تلمیح کیا ہوتی ہے تو یہ تاریخی اشارہ ہوتا ہے، یعنی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے شعر میں، اور جدید اردو شاعری میں تلمیح کا بڑا نام بتائیں تو یہ علامہ اقبال ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تلمیح کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور سنت تضاد کیا ہے تو یہ متضاد الفاظ، اور حسن تعلیل یہ تخیلاتی توضیح ہے، اور مبالغہ جو ہے وہ بیجا تعریف یا بیجا برائی جو ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک لمٹ سے زیادہ بڑھ کر جو ہے اس کو کسی چیز کو بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے، اور تعلی کسے کہتے ہیں تو یہ جناب
اپنی بیجا تعریف۔ اور تشبیہ کتنے ارکان پر مشتمل ہے؟ تو یہ ہے 4 ارکان پر۔ اور استعارہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو یہ 3 پر۔ اور ایہام کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو یہ ایہام جو ہے نا وہم سے مشتق ہے۔ اور استعارہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو یہ مستعار سے ہے۔ اور لف کا مطلب کیا ہے؟ تو لپیٹنا ہے۔ اور نشر کسے کہتے ہیں؟ پھیلانے کو کہتے ہیں۔ اور صفت لف و نشر کی کتنی اقسام ہے؟ تو یہ جناب 3 اقسام ہے اس کی۔ اور مرات النظیر جو ہے وہ سنت بیان ہے۔ اور مقطع غزل کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو یہ جناب آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرے۔ اور مطلع میں شاعر کس بات کی پابندی کرتا ہے؟ تو یہ جناب قافیہ کی۔ اور رعایت لفظی کے حوالے سے کس شاعر کے مطلع مشہور ہیں؟ تو یہ مومن خان مومن کے۔ نیکسٹ ہے کہ مرزیل شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ہے جناب یعنی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا جو ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ برق لکھنوی کا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ نظم کا ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر جو ہے وہ ٹیپ کا شعر کہلا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے کی حیت کیا ہے؟ تو یہ ہے مسدس، یعنی 6 شعروں پر مشتمل ہے۔ اور اردو میں فی البدیہہ کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف ہے؟ تو مولانا ظفر علی خان کا۔ اور فکاہیہ کالم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ طنزیہ و مزاحیہ کلام کو کہتے ہیں۔ اور مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ عبدالرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ اور سانیٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ جناب 14 مصرے ہوتے ہیں۔ اچھا، اردو کے حوالے سے میں نے بہت سارا مواد ایک پلے لسٹ میں کافی ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی بھی جنرل نالج، پیڈاگوجی، پاک اسٹڈی، کرنٹ افیئر اور یعنی کشمیر افیئر، سب چیزوں پہ میں نے ویڈیوز بنائی، میرے چینل میں موجود ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کریں۔ آپ پی ایس سی کا ایگزام دے رہے ہیں، این ٹی ایس کا دے رہے ہیں، سی ایس ایس کا دے رہے ہیں، پی پی ایس سی کا، تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ آپ کا شاعرانہ تعلی کا مفہوم ہے، یعنی شاعر کا شعر میں اپنی تعریف کرنا یہ کہلاتا ہے۔ استہزائیہ انداز سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہنسی یا تمسخر اڑانے کا انداز۔ اور فاختہ اڑانا تو اس کا مطلب ہے مزے اڑانا۔ اردو ادب کی مشہور شخصیت قرۃ العین حیدر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو یہ ناول نگاری ہے۔ کعبہ قوسین کا اردو میں بتائیں تو یہ نہایت قریب کو کہتے ہیں، کعبہ قوسین۔ اور تلخابہ شیریں کے شاعر کا نام بتائیں تو یہ حفیظ جلندری صاحب ہیں۔ اور بلبل کا بچہ پالنا سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اپنے سردردی لینا ہے۔ اور آرسی تو دیکھو، اس محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنی اصل تو ذرا دیکھو۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ اور قصیدہ کے لغوی معنی ہیں گاڑا مغز۔ اور مثنوی کے معنی ہیں 2۔ اور ناول زبان کا لفظ ہے تو یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ اور غزل کے سب سے اہم موضوع جو غزل کا ہے وہ عشق و محبت ہے۔ اور لفظ اخلاق کے واحد ہیں، اخلاق کے واحد خلق تو نہیں ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے۔ اور اے خدا میری مدد کریں، اس جملہ میں اے حرف ہے، حرف ندا۔ اور وہ حروف جو خوشی کے وقت بے ساختہ زبان سے نکل جائیں تو یہ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ اچھا، علم بدیع وہ علم ہے جس کلام فصیح و بلیغ کے لفظی و معنوی خوبیاں معلوم ہو جائیں۔ تو یہ علم بدیع کی جامع تعریف کس نے کی ہے؟ تو یہ حافظ جلال الدین احمد نے کی ہے۔ شاعر ادب انشاء پرداز اور نکات اظہار مطلب کے لیے کس علم کے ذریعے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں؟ اور یہ ہے جناب علم معانی۔ اور وہ اسم ذات جو جاندار یا بے جان چیزوں کی آواز ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے چوں چوں، چھم چھم وغیرہ، اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔
اور وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، مثلا صبح شام، اسکول، کوہاٹ وغیرہ، تو اس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ اور اسم ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ اس کی 2 اقسام ہیں۔ اور جس اسم میں کسی کام کا کرنا ہونا ایسے نہ پایا جائے، اس میں زمانے کی قید نہ ہو، جیسے کھانا پینا سونا وغیرہ، تو اس اسم کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اور وہ اسم جس میں کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو اسے اسم صفت کہا جاتا ہے۔ اور اسم صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ تو 5 اقسام ہیں۔ وہ صفت جو کسی اسم کی ذاتی حالت میں ہمیشہ موجود ہے، مثلا گڑ میٹھا ہے، اسے کون سی صفت کہتے ہیں؟ تو یہ ہے جناب صفت ذاتی۔ اور صفت وہ اسم جو خود تو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے، جیسے لکھنا مصدر ہے، لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھتا، لکھانے، لکھائی وغیرہ۔ بتائیے اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جناب اسم مشتق ہے۔ اور اسم مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ ہیں جناب 5۔ اور چھپائی، رنگائی، سلائی وغیرہ کون سے اسم مشتق ہیں؟ تو یہ اسم معاوضہ ہیں۔ اور ایسے اسم جو دیکھنے میں واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں واحد بھی موجود نہیں ہوتا، جیسے فوج، لشکر، محفل، قوم، ہجوم وغیرہ۔ بتائیے ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جناب اسم جمع کہتے ہیں۔ اور جانداروں میں نر کے مقابلے مادہ ہوتی ہے، اس لیے ان تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں، جبکہ بے جان چیزوں کو تذکیر و تانیث اہل زبان نے اپنی اصطلاح میں مقرر کر لی۔ ایسی تذکیر و تانیث کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو اعتباری یا غیر حقیقی تانیث کہتے ہیں۔ بلحاظ زمانہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6۔ ایسا فعل جس سے کام ابھی ابھی ختم ہونا ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی قریب۔ اور وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے کے یا ہونے کا شبہ شک پایا جائے، تو مثلا وہ گیا ہوگا وغیرہ، تو اس کو فعل ماضی احتمالی کہا جاتا ہے۔ اور قواعد کی روح سے جو فعل موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں، تو فعل حال کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ 6 قسمیں ہیں۔ اور وہ فعل حال جس میں کسی کام کا حکم یا درخواست ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو فعل حال امر کہتے ہیں۔ اور وہ فعل حال جس میں کسی کام کا موجودہ زمانے میں ہونا ظاہر ہو، جیسے کتا بھونکتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے فعل حال مطلق کہتے ہیں۔ اور وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا آئندہ کے زمانے میں پایا جائے، جیسے ہم لکھیں گے، تو قواعد میں فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ بتائے فعل مستقبل کی کتنی قسمیں؟ تو اس کی 2 قسمیں۔ اور وہ فعل مستقبل جس میں آئندہ زمانے میں کام کا جاری رہنا پایا جائے، جیسے وہ چلتا رہے گا، تو اس کو فعل مستقبل مدامی کہا جاتا ہے۔ اور بلحاظ زمانہ فعل کی کتنی قسمیں؟ فعل ماضی، حال اور مستقبل۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی جو قسمیں وہ 2 ہیں۔ اور بلحاظ معنی فعل کی قسمیں جو ہے نا وہ 3 ہیں۔ اور فاعل کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں؟ تو یہ ہیں 2۔ اور ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ اور وہ حروف جو لفظوں کا آپس میں تعلق یا ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں تو ان کو حروف جار کہا جاتا ہے۔ اور خوشی، غم، جوش اور اضطراری حالت میں وہ حروف جو بے اختیار منہ سے نکل آئیں، جیسے ابا آپ کہاں ٹپک پڑے، واہ جی واہ کھانے کا تو خوب اہتمام ہے، او ہو مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ہائے اللہ وغیرہ، واہ جی واہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ حروف ہجائیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ قواعد کی روح سے کلام کی کتنی قسمیں؟ تو 2 قسمیں۔ اور ایسا جملہ جس میں صرف ایک فعل ہو، جیسے احسان نے وضو کیا، کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ تو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اور ایسا جملہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افعال ہوں، مثلا احسان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے چلا گیا، تو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اور معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں؟ تو 2۔ اور کسی عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے جدا کرنے کے لیے جو اشارے یا علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، تو ان کو رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو اعراب کی روح سے جو ہے وہ تنوین کہا جاتا ہے۔ اور کسی جملے کے آخر میں جو علامت استعمال ہوتی ہے تو اسے ختمہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ والی جو علامت ہے، اور جس کو فل سٹاپ آپ کہتے ہیں انگلش میں۔
اور جب دو اسم ملیں گے تو ان میں سے ایک موصوف اور دوسرا صفت، جیسے مرد مومن، تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہیں گے۔ اور مرکب عطفی جو ہے وہ کسی بمعنی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ کا آنا تابع محمل کہلاتا ہے، جیسے ٹال، مٹول، لمبا، تڑنگا وغیرہ۔ ایسا مرکب جس میں بمعنی لفظ کے ساتھ ایک اور بمعنی لفظ لگا دیا جائے، جیسے رونا، دھونا، چال ڈھال، کرنا، کروانا وغیرہ، تو اسی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسی اصطلاح میں مرکب موضوع کہتے ہیں۔ اور کسی چیز کو مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے گلاب جیسے ہونٹ۔ اور کسی چیز کو مشترکہ خوبی کی وجہ سے یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی بے عینی قرار دینا، جیسے بہادر کو شیر، بزدل کو گیدڑ کہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ یعنی تشبیہ اور استعارہ میں بیسیکلی یہی فرق ہے کہ کیا نام ہے، آپ اس میں تشبیہ میں ادات تشبیہ یعنی جیسا، مانند، کی طرح وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں آپ استعمال نہیں کرتے استعارہ میں۔ تو عربی میں اگر آپ تشبیہ اور استعارہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ میں نے مستقل ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ نیکسٹ آ گیا آپ کا کوئی لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں لیکن حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک گلاس مجھے بھی دینا، اس جملے میں گلاس کو بطور برتن نہیں بلکہ پانی یا مشروب مراد لیا گیا ہے۔ اسی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جناب مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یعنی دو جملوں میں جو دو لفظوں میں آپس میں جو تعلق ہے، تو وہ جو ہے نہ تشبیہ والا ہو نہ استعارہ والا ہو، تو ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بازار سے جو ہے نا وہ کتاب لایا۔ اب بندہ جو ہے نا وہ کسی دکان سے جا کے کتاب لے کے آتا، پورے بازار سے تو نہیں لے کے آتا۔ تو اب یہاں وہ ایک دکان کے بجائے جو بازار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب بول کر نتیجہ مراد لیں گے تو مراد لیں، جیسے کہا جائے کہ بادل خوب برسا، یہاں پر بادل سبب ہے اور اس کا نتیجہ بارش ہے۔ یا پھر سبب کہہ کر سبب مراد لیا جائے، جیسے کہیں کہ آگ جل رہی ہے، حالانکہ آگ نہیں بلکہ لکڑی جلتی ہے۔ چنانچہ وہ کون سی سنت ہے جس میں سبب بول کر نتیجہ یا نتیجہ کہہ کر سبب مراد لیا جاتا ہے، تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے اصل معنوں کے لیے لازمی یا صفائی ہو، جیسے پیٹ کا حلقہ کہہ کر راز کی بات کہہ دینے والا مراد لینا، ایسی سنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو کنایا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ختم ہو گئی، اور مزید ویڈیوز کے لیے اردو کے حوالے سے، پیڈاگوجی کے حوالے سے، جنرل نالج کے حوالے سے، پاک سٹڈی اور کرنٹ افیئر، یعنی این ٹی ایس پی ایس سی اور ڈفرینٹ آپ کے جو سی ایس ایس کمپٹیٹیو ایگزام ہیں ان کے لیے ہر طرح کے جو ہے نا سالٹ پیپر اور ڈیٹا جو ہے نا میرے چینل پہ موجود ہے، اور اوریجنل بکس میں نے سالو کی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے استفادہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔